मैं कैसी लग रही हूँ तुमने बताया नहीं। बुरहान लाउंज में बैठा मोबाइल यूज़ कर रहा था जब वो उसके पास बैठते हुए बोली थी। अभी कुछ देर पहले ही उनकी एंगेजमेंट डेट डिसाइड हुई थी। 1 हफ्ते बाद उनकी मंगनी थी। मेरी पसंद कभी नहीं बनोगी, भले जितनी भी तैयार हो जाओ। रॉयल ब्लू पैरों तक आती फ्रॉक में वो अच्छी लग रही थी, लेकिन बुरहान को इससे क्या फ़र्क पड़ता था, जबकि आज तो वो दुपट्टे के साथ बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक उसके सामने थी। मारिया को दुख हुआ था कि वो किससे प्यार कर बैठी है। भाभी, हम कल से ही तैयारी शुरू कर देते हैं, आरजू बेगम अनीला बेगम से बोली थी। वो सब उस वक्त लाउंज में बैठे गपशप में मसरूफ़ थे जब बुआ उनके पास आई थी। बीबी जी, कुछ मेहमान आए हैं, वो अनीला बेगम से बोली थी। भाभी, आपने क्या किसी को इनवाइट किया था? आरजू बेगम उनसे पूछने लगी थी। नहीं, आज के दिन तो तुम ही लोग इनवाइटेड हो। बहरहाल आप अंदर भेज दें, वो बुआ से बोली थी। इजाज़त मिलने पर वो उसका हाथ नरमी से थामे लाउंज की तरफ बढ़ गया था। वेल फर्निश्ड बंगला उसे काफ़ी भाया था। हर चीज़ नए तर्ज की बनी लग रही थी। जबकि जब उसने लाउंज में कदम रखा तो उसे अच्छा महसूस हुआ था। पूरा लाउंज रोशनियों में नहाया हुआ था। कहने को लाउंज में बैठे सारे नफूस उसके लिए अनजान थे, लेकिन वो सबको जानना चाहता था। जामिन के बरक्स हयाम की हालत काफ़ी पतली हो चुकी थी। वो उसकी तरफ कभी भी मजबूत नहीं हो सकती थी और ना ही उसकी ताकत का मुकाबला रखती थी। अस्सलामुअलैकुम, वो काफ़ी अदब से गोया हुआ था, जबकि वहाँ बैठे कुछ नफूस एकदम उसे देखकर खड़े हो गए थे। हयाम उसकी पुश्त के पीछे थी, जैसे सबसे छुपना चाह रही हो, लेकिन अगले ही लम्हे जामिन ने उसे बिल्कुल अपने बराबर किया था। अपने हाथ में पकड़े काफ़ी सारे बैग उसने बुआ को थमाए थे। वो यकीनन उनके लिए ही ये सब लाया था। तुम? अनीला बेगम झटके से आगे बढ़ी थी और हयाम को देखकर उनका हाइपर होना सबके सामने था। हे, जस्ट स्टे अवे। वो जब तक हयाम के सामने आती, जामिन हयाम के सामने था। वो चेहरे पर मुस्कुराहट लाए अनीला बेगम से बोला था, जो बिल्कुल उनके करीब पहुंच चुकी थी। हयाम उनके रद्द अमल से ही डर रही थी। उसकी आंखें भीगने लगी थी। जामिन के सामने ही वो उस पर चढ़ के आ रही थी, उसके पीछे तो वो उसका कत्ल कर देती। उसका दिल किया कि वो फूट फूट कर रो दे। अब तक उसने सामने किसी को देखा तक ना था। क्यों आई है ये लड़की यहाँ? वो हलक फाड़ कर चिल्लाई थी। मारिया ने एकदम बुरहान को देखा था, जो खड़ा तक ना हुआ था, बल्कि सोफे पर जैसे बैठा था वैसे ही मुंजमद हो चुका था, जबकि उसकी नज़रें सामने ही थी। भाभी, हटें दूर आप। आरजू बेगम अनीला बेगम को पीछे करती आगे आई थी। हयाम, मेरी बेटी, कैसी हो तुम? वो लहजे में बला का प्यार लाए उसकी तरफ गले लगने को जल्दी से बढ़ी थी। शी इज़ एलर्जिक, प्लीज़ स्टे अवे। वो उन्हें भी रोकता हुआ भरम से बोला था कि उन्हें हक तक ना करने दिया था। जामिन, आई फील। वो उसका बाजू थामे अटक अटक कर भीगी आवाज़ में बमुश्किल लफ्ज़ अदा कर रही थी। एक हाथ सर पर रखे वो चकरा कर गिरने को थी जब जामिन ने उसे थामा था। हयाम की आंखें बंद सी होने लगी थी। क्या हुआ बीवी? काफ़ी दिनों के बाद उसके मुंह से ये लफ्ज़ बेसाख्ता अदा हुआ था। अपनी बंद होती आंखों के साथ वो ये सुन के मुस्कुराई थी। उसके लबों पर मुस्कुराहट फिसली थी। जामिन ने उसे फ़ौरन से पहले सोफे पर बिठाया था। उसे समझ ना आया था कि हुआ क्या है अचानक। क्या वो डिप्रेस्ड थी? बुआ कुछ लेकर आए, जूस लाएं। वो तेज़ आवाज़ में चीखा था कि वो जल्दी से लाउंज से निकलकर किचन की तरफ भागी थी। तुम मुझे हमेशा परेशानी में डालती हो हयाम, मैं नाराज़ हो जाऊंगा अगर तुमने आंखें बंद की तो। वो परेशानी से उसका हाथ थाम कर बोला था, जबकि हयाम का सर सोफे की पुश्त पर था। उसके लहजे में हयाम के लिए फ़िक्रमंदी सब बआसानी महसूस कर सकते थे। मामा, आउट करें इस लड़की को, ये हो क्या रहा है यहाँ? मारिया ज़ब्त करती अपनी माँ से बोली थी। कितने मुश्किल से सब ठीक हो रहा था। उसकी ज़िंदगी में अब फिर से वो आ गई थी। सब्र करो। आरजू बेगम पहली बार मारिया को डांटने लगी थी। ना चाहते हुए भी उनका दिल हयाम की तरफ जा रहा था। उनका दिल कर रहा था कि उसके पास जाएं और उसे प्यार करें। चाहते हुए भी वो उससे नफरत नहीं कर पा रही थी। उसे देखकर उनके सारे शिकवे सब कुछ दूर होने लगा था। क्या हुआ बेटा हयाम को? वो सोफे के पास आकर बोली थी। वीकनेस आंटी, वो उजलत में बोला। इतने में बुआ फ्रेश जूस उसके लिए लाई थी। जामिन ने फ़ौरन उसे उसके लबों से लगाया था और उसे पूरा फिनिश करवाया था।
फील ओके। वो ग्लास बुआ को वापस देकर हयाम से बोला था, या I'm ओके। वो आंखें वाह करती चेहरे पर आया पसीना साफ करते बोली थी, कैसी हो बेटा तुम? आरजू बेगम प्यार से बोली थी, जैसा आपने छोड़ा था उससे बहुत बेहतर और अच्छी हूँ। वो तल्खी से जवाब दे रही थी। न जाने उसके लहजे में ये तल्खी कैसे आई थी। उसकी बात सुनकर वो कुछ बोलने के लायक ही ना रही थी, जबकि जामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, क्योंकि हयाम उसे भी लाजवाब कर गई थी। क्यों आई हो तुम यहाँ? दफ़ा हो जाओ। अनीला बेगम किसी तरह उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ऊपर से जामिन को देखकर वो मज़ीद जल भुन गई थी। जामिन की फ़िक्र और मोहब्बत देखकर वो अंदर तक झुलस गई थी, जबकि मारिया का भी कुछ यही हाल था। एक्सक्यूज़ मी, अपनी आवाज़ और लहजा ज़रा नीचा रखिए। जामिन उन पर डबल ज़ोर से चिल्लाया था। तो तुम यहाँ मेरे घर से दफ़ा हो जाओ। वो और भड़की थी, जितना ये आपका घर है उतना ही ये मेरी बीवी का भी घर है। मुझे वजाहत ना देनी पड़े मज़ीद इस घर की कहानी पर। वो बुरहान पर एक नज़र डालता उनसे सख्त लहजे में बोला था। हयाम की नज़र यूं ही ऊपर उठी थी और साइड पर गई थी, जहां बुरहान मारिया के साथ बैठा था। उसके दिल में एक टीस सी उठी थी, कहीं बहुत शदीद दर्द हुआ था, लेकिन वो नज़रअंदाज करके जामिन के शूज़ पर नज़र कर चुकी थी। जबकि बुरहान हयाम से नज़रें मिलने पर उसकी नज़रों में शनासाई तलाश कर रहा था, जबकि हयाम की नज़रें बिल्कुल खाली थीं। बुआ हयाम की दोस्त को बुला लाएं, वो उससे मिलना चाहती है। सामिया को? बुआ ने यकीन दहानी की। जी। वो इस बात में सर हिलाकर रह गया था। वो आखिर चाह क्या रहा था? अभी वो उसके बारे में सोच ही रही थी जब जामिन का फ़ोन तेज़ी से बज उठा था। वो फ़ोन कॉल को देखकर लाउंज से बाहर चला गया था। शायद इम्पोर्टेंट कॉल थी। अब वो अकेली उनके बीच थी। उसके जाते ही उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। तो हयाम मैडम, आपका ये कौन सा नया रूप है? ऐसा बंदा तुम्हें कहाँ मिला था? अगर इसे तुम्हारे करतूत पता चल जाए ना, तो जिस तरह तुम्हारी परवाह कर रहा है ना, इसी तरह तुम्हें अगले ही लम्हे अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकेगा। अपनी इस खूबसूरत शक्ल से किस किस को और फंसाओगी। अब की बार तो तुमने बहुत बड़ी पार्टी पे हाथ मारा है, तुम्हें इस पर अवार्ड मिलना चाहिए। जामिन के जाते ही मारिया अपनी बंद जुबान खोल चुकी थी। हयाम बहुत कमाल सब्र का मुजाहिरा कर रही थी, लेकिन उसकी आखिरी बात पर उसका दिमाग बिगड़ा था। डियर हनी, ये तुम्हारा हेडेक नहीं है कि वो मेरे साथ क्या करता है। शायद तुम अपने ऊपर वाले पोर्शन को काम में लाओ तो तुम्हें याद हो कि जामिन अदील हमदानी ने मेरे करतूत अच्छी तरह देखे और सुने, और देखने और सुनने के बाद ही सबके सामने मुझसे शादी की थी। तो मुझे छोड़कर खुद की शक्ल पर ध्यान दो। वो तंजन कहती हुई, मे यू हैव बेस्ट फ्यूचर। वो देखने और सुनने पर खासा जोर देती, बुरहान पर उचटती निगाह डालती, मजबूत लहजे में बोली थी, आइंदा अपनी औकात में रहना। अगर जामिन सुन लेगा ना तो तुम यकीनन गायब हो जाओगी, जबकि ताई अम्मी और तुम सर पकड़ के रोओगे। कम अज़ कम अपना नहीं तो अपनी माँ का ही ख्याल कर लेना। वो चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए जलाने के अंदाज में बोली थी। अगर वो अभी चुप हो जाती तो उसे जब तक यहाँ रहना पड़ता तब तक वो इसी तरह उसकी जली कटी सुननी पड़ती उसे। यू। मारिया गुस्से से लाल पीली हो गई थी जब सामिया ने वहाँ कदम रखा। हयाम। वो भागकर उसके पास लपकी और गले लगी थी। लो शुरू इनका ड्रामा अब। वो दोनों जब काफ़ी देर तक गले लगे रोती रहीं, तब भी मारिया बाज ना आई थी। तुम कैसी हो? तुम कितनी प्यारी लग रही हो। मेरे पास रुकोगी अब तुम? तुम्हारा शोहर ठीक है तुम्हारे साथ? कहाँ है वो? किसके साथ आई हो? वो उससे अलग होकर तेज़ रफ्तारी से बोली थी, सब ठीक है, तुम सुनाओ। जामिन कॉल सुनने के लिए बाहर गए हैं, वो आम से लहजे में बोली थी। बुरहान बोर होता गुस्से को काबू पाता वहाँ से उठकर जाने लगा था जब जामिन उसके सामने आया था। कहाँ साले साहब, हमारे साथ भी बैठिए। बुरहान का ज़बरदस्ती हाथ थाम कर वो उसे अपने पास ले आया था और जिस सोफ़े पर हयाम बैठी थी उसे सोफ़े पर उसके साथ बिठाया था। हाउ डेयर यू, मैं तुम्हारा साला नहीं हूँ। साले लफ्ज़ पर तो वो हट्टे से उकड़ गया था। रिश्ते में तो आप हयाम के भाई और मेरे साले ही हुए ना डियर, जामिन आराम से बोला था, ये जानते हुए कि बुरहान कितना तपा है। आप साहब यहाँ रिश्ते ना बनाएं तो बेहतर है। अदब से आए हैं यहाँ तो खाना खाएं, इज्जत से रहें।
یہی کافی ہے آپ لوگوں کے لیے۔ برہان لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ بہرحال یار تم پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ نہیں بنا رہا رشتے دار تمہیں، ٹھنڈے رہو تم۔ وہ ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ ماں جی پلیز میری بیوی کی اکیڈیمک ریکارڈز کی فائلیں منگوا دیں، پھر ہمیں جانا بھی ہے۔ وہ اب برہان کو چھوڑ کر اب نیا رشتہ بنا کر انیلا بیگم سے گویا ہوا۔ کون سی فائل؟ انہیں سمجھ ہی نہ آیا تھا۔ رپورٹ کارڈ، مارک شیٹس، اکیڈیمک ریکارڈز۔ وہ لفظوں پر زور دے کر بولا تھا۔ کیوں؟ ماریا شاید یہ سوال پوچھ کر حماقت کر چکی تھی۔ کیا ابھی تمہیں میری بیوی نے خوبصورت لیکچر سے نہیں نوازا جو تمہیں اب مجھ سے بھی کچھ سننا ہے؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں تو جاؤ اور لے آؤ، چھت پہ رکھ دیا ہے تمہارا سارا سامان۔ انیلا بیگم دھیمے لہجے میں بولی تھی، کیونکہ وہ تیز لہجہ اختیار کر رہی تھی تو ضامن ان سے زیادہ تیز لہجہ اختیار کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری بیوی اس وقت اکیلے جائے گی؟ اور یس، ویسے بھی حیام کو ڈاکٹر نے بالکل سیڑھیاں چڑھنے سے منع کیا ہے، یہاں تک کہ میں نے اپنا بیڈ روم بھی نیچے کروا لیا ہے اپنی بیوی کے خیال سے۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہاتھ حیام کی پشت پر رکھے اسے اپنے ساتھ لگائے، پاؤں ایک پر ایک جمائے، لہجے کو نارمل کیے، اپنی روبدار پرسنالٹی لیے ماریا کے سامنے بولا تھا۔ لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اس سے مروب تو ہوئے تھے، لیکن حیام پر کاٹدار نظر بھی رکھے ہوئے تھے، جو چپ چاپ ضامن کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ لیکن ماریا کی کلاس لینے میں اس نے کوئی کمی نہیں کی تھی۔ آئے ہائے، تمہاری کچھ دن کی بیوی کو ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ ذرا سی سیڑھیاں چڑھ کے اوپر نہیں جا سکتی؟ انیلا بیگم جو اتنی خاموشی سے بیٹھی ضامن کو تک رہی تھی، اپنی بیٹی کی مزید بے عزتی کو نہ سہ سکیں اور بول پڑی۔ ماشاءاللہ سے آپ ایکسپیرینسڈ ہیں، جہاں دیدہ عورت ہیں خود سمجھ سکتی ہیں۔ وہ کندھے اچکا کر بہت ہی خاص لہجے میں بولا تھا کہ حیام نے کرنٹ کھا کر اسے دیکھا تھا، جبکہ لاؤنج میں بیٹھے نفوس کو ایک بار پھر سانپ سونگھ گیا تھا۔ حیام؟ سامیہ نے حیام کا ہاتھ تھاما، ماتھا اور نظروں میں ہی نہ جانے اس سے کیا پوچھا۔ سامیہ نے حیام کا ہاتھ تھاما اور نظروں میں نہ جانے اس سے کیا پوچھا، جبکہ حیام تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ کر کیا رہا ہے اور اسے لے کر آیا کیوں ہے یہاں۔ جاؤ جلدی لے کر آؤ، ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ ضامن بت بنی ماریا پر چلایا تھا۔ ماما، چھت پر اکیلی میں کس طرح جاؤں؟ اتنا اندھیرا ہے، وہ روتی شکل بناتے ہوئے بولی تھی۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ میری بیوی کا سامان اس کے کمرے سے نکال کر چھت تک پہنچا کر آؤ؟ ضامن اب بھی باز نہیں آیا تھا۔ میں جاتا ہوں، تم چلو ماریا میرے ساتھ۔ برہان صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ نہیں سالے صاحب، آپ تو مجھے کمپنی دیں، ویسے بھی یہاں پہلی بار آیا ہوں اپنے سسرال میں، اور یہاں تو کوئی آپ کے علاوہ آدمی بھی نہیں ہے جو مجھے کمپنی دے سکے۔ آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ اسے زبردستی دوبارہ بٹھا چکا تھا، جبکہ ضامن نے ماریا کو آنکھیں دکھائی تھیں کہ وہ وہاں سے پیر پٹکتی چلی گئی تھی۔ اور کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ بات بڑھانا چاہتا تھا۔ دیکھنے میں اسے وہ بندہ پہلی بار بھی شریف لگا تھا، اور اب بھی اس کی پرسنالٹی کافی ڈیسنٹ تھی کہ وہ ضامن کو پسند آیا تھا۔ I'm a businessman and you؟ وہ زبردستی مروت سے پوچھ بیٹھا تھا۔ میں CIA میں ہوں، اسی کے لیے کام کرتا ہوں۔ وہ ذرا پرسکون ہوا تھا۔ That's very great۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا۔ موم جا کر ڈنر لگوائیں، کیا یہ دونوں ایسے ہی بیٹھے رہیں گے؟ وہ آرزو بیگم سے بولا تھا، ورنہ وہاں تو کسی کو پرواہ ہی نہ تھی۔ نہیں یار، ہم کھانا نہیں کھائیں گے، بہت شکریہ، وہ منع کر گیا تھا۔ کیوں؟ برہان نے ایک دم پوچھا تھا۔ اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے ہمیں، بس یہ فائلز لینے ہی آیا تھا تاکہ حیام کا ایڈمیشن ایزیلی ہو جائے۔ وہ بنا کسی تکلف کے بولا تھا۔ اوکے، پھر ریفریشمنٹ ٹھیک ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک ہے۔ حیام، تمہارے بال تو اتنے لمبے تھے، یہ کیسے ایسے ہو گئے؟ حیام کے کٹے بالوں کی طرف دیکھ کر وہ دکھ سے بولی تھی۔ ضامن کو لمبے بال پسند نہیں، سو میں نے کٹوا لیے۔ وہ سرد نگاہیں ضامن کی طرف کرتی بولی تھی۔ ضامن کے چہرے پر جاندار مسکراہٹ آن ٹھہری، جبکہ ساتھ بیٹھا برہان کہیں اور ہی چلا گیا تھا۔ یار، تمہارے لمبے بال دیکھ کر مجھے الجھن ہوتی ہے، کس طرح تم انہیں ہینڈل کرتی ہو؟ پلیز تم انہیں کچھ حد تک، بس کچھ کم کروا لو۔ برہان، کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی بھی تمہارے کہنے پر یہ نہیں کروں گی، مجھے بہت پیارے ہیں یہ۔ وہ ذہن سے خیال جھٹکتا وہاں سے اٹھ گیا تھا، اور اب ضامن کے روکنے پر بھی نہ رکا تھا۔ گاڑی کی چابی لیے وہ گھر سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ وہ فائل ٹیبل پر پٹکتی تڑک کر بولی تھی۔ نائس۔
ضامن کھل کے مسکرایا تھا۔ ضامن بھائی حیام کو میرے پاس چھوڑ جائیں ایک دن کے لیے پلیز، سامیہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ پہلے بھی اس کے ہاتھوں سے وہ کئی بار بے عزتی کروا چکی تھی اپنی۔ بیٹا چھوڑ دیتا، لیکن آج رات ہی ہماری اسلام آباد کے لیے فلائٹ ہے، تمہیں اسلام آباد بلائیں گے نا، تم آنا اور حیام کے ساتھ رہنا وہاں، وہ نرمی سے بولا تھا۔ سامیہ اس کے آگے کچھ نہ کہہ سکی تھی۔ کچھ دیر وہ مزید بیٹھے رہے۔ حیام اور سامیہ کی باتیں جب ختم ہوئیں تو حیام کو لے کر وہ واپسی کے لیے روانہ ہو گیا، جبکہ حیام کو اب بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ وہ اس کو کتنا ڈرا چکا ہے، کتنا تڑپایا ہے اس نے 2 دن میں۔ کہاں ہے تو؟ ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ تھامے فون کان سے لگائے وہ کال سن رہا تھا۔ لاہور میں، کافی روکھا سا جواب دیا گیا تھا۔ کب؟ کیسے؟ ایک دم؟ صبح تو کراچی میں تھا۔ دارم جیسے چیخا تھا۔ اب سے 2 گھنٹوں بعد اسلام آباد میں پایا جاؤں گا، وہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے مصروف سا بولا تھا۔ حیام خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ واٹ؟ بھابھی کہاں ہے؟ دارم کو جھٹکا لگا تھا، کیونکہ ضامن سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ میرے ساتھ ہے، فکر نہیں کرو، سب کے سامنے بآسانی انٹروڈیوس کرا سکتا ہوں میں اسے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ ویڈیو آن کر۔ دارم کو یقین نہ آیا۔ اوقات میں رہو اور فون بند کرو، ڈرائیونگ کر رہا ہوں میں، وہ غصے سے بول کر فون کاٹ چکا تھا۔ ضامن، آپ نے بتایا نہیں کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ جیسے ہی اس نے فون بند کیا تو حیام بولی، فکر نہیں کرو، جہنم میں نہیں جا رہے، جنت میں لے کر جا رہا ہوں، میری جنت کے پاس، وہ سامنے نظریں جمائے بولا تھا۔ حیام کے کچھ پلے ہی نہ پڑا تو وہ خاموش سی ہو گئی تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ وہ لاہور سے دور جا رہی ہے۔ وہ دونوں کتنے خوش تھے۔ بیڈ پر آڑھا ترچھا لیٹا وہ چھت کو گھور رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ اس کے شوہر کو بھی دیکھ کے لگا نہ جانے وہ کب سے میرا دوست ہے۔ کیا حیام اور اس کا پہلے سے افیئر تھا؟ مما نے تو یہی بتایا تھا، ماریا بھی یہی کہہ رہی تھی۔ وہ مستقل سوچوں میں مگن تھا جب ایک دم اس کے روم کا دروازہ کھلا تھا۔ بیٹا کھانا تو کھا لو تم، وہاں سے بھی ایسے ہی اٹھ کر آ گئے تھے، وہ اس کے سرہانے بیٹھتے ہوئے بولی تھی۔ ماما، کہیں میں نے خود کے اور حیام کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر لی؟ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھا تھا اور ان سے یقین دہانی کر رہا تھا۔ اس کے دل میں کسک تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا برہان، بھابھی کچھ اور کہتی ہیں، میرا دماغ بند ہو جائے گا۔ آج حیام کچھ اور لگی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ ماما، ضامن نے بھی تو سب جاننے کے بعد شادی کی، تو میرا ایمان اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا؟ میں تو بہت کم ظرف ہوں ماما، وہ نم آواز سے گویا ہوا تھا۔ وہ شاید تمہاری یا تم اس کی قسمت میں نہیں تھے۔ کہیں نہ کہیں ایک بار دیکھنے سے ہی ان کا دل حیام کی طرف سے صاف ہو گیا تھا۔ ماما، مجھے لگتا ہے کہ اس دن جو میری بارات کے دن بندہ آیا تھا، اس کی انویسٹیگیشن کروانا چاہیے، مجھے سکون نہیں ملے گا ورنہ، وہ سوچ کر بولا تھا۔ بیٹا تم مشکل میں نہیں پڑو، میری تم ایک ہی اولاد ہو، تمہیں کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ وہ اس کے ماتھے پر آئے ہوئے بالوں کو ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ ماما، مجھے بھی تو آرام نہیں مل رہا، وہ آنکھوں میں آئی نمی صاف کرتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا تھا۔ مل جائے گا، پہلے تم کھانا کھا لو، وہ کھانا لے جانے لگی تھی۔ اٹھ جاؤ، سو تو ایسے رہی ہو جیسے آگے میں نے تمہیں سونے ہی نہیں دینا۔ جب ٹیکسی گھر کے سامنے رکی تو وہ حیام سے بولا تھا، جو کافی گہری نیند میں تھی۔ حیام نے بمشکل آنکھیں کھولی تھیں، بھوک کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا، نیند بھی اس کو ٹھیک ٹھاک آ رہی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا تھا اور سوٹ کیس نکالے تھے۔ اس وقت 11:30 بج رہے تھے۔ اسٹریٹ میں اندھیرا تھا۔ گھر کے باہر گارڈ کھڑا اس کے پاس آیا اور سلام کیا۔ خبردار جو میرے آنے کی کسی کو خبر کی، میں خود صبح سرپرائز کر دوں گا سب کو، یہ سب سامان کمرے میں پہنچاؤ، وہ گارڈ کو تحقمانہ انداز میں بولا تھا۔ گارڈ حامی بھر کے آگے بڑھ گیا۔ کہنے کو وہ ڈر نہیں رہا تھا، لیکن اس وقت اس کا موڈ نہیں تھا کہ سوالات کے جوابات دے۔ ٹیکسی والے کو فارغ کر کے وہ حیام کی طرف مڑا، جو سر کو دونوں ہاتھوں سے تھامے کھڑی تھی، جیسے ابھی گر جائے گی۔ تم واقعی مجھے ہمیشہ پریشان کرتی ہو، کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میری پریشانی کو خود پر جھیل لیا ہو۔ وہ سخت پریشان ہوا تھا۔ اس کو تھام کر وہ آگے بڑھا تھا۔ حیام کو پھر شدید چکر آنے لگے تھے، ساتھ ساتھ وہ نیند میں بھی جھول رہی تھی۔ اس کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے اسے بازوؤں میں اٹھا لیا تھا۔ یا اللہ، میری مدد کرنا،
وہ گھر کے اندر داخل ہوتا، چہرہ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھتا، اللہ سے گویا ہوا، جب ایک دم اس کی نظر بالکنی کی گرل پر کھڑے عدیل ہمدانی پر پڑی تھی۔ یا اللہ! اسے سخت شرمندگی نے آ گھیرا تھا، کیونکہ حیام اس کے بازوؤں میں تھی اور نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ شرم سے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ سر کے اشارے سے اس نے عدیل ہمدانی کو سلام کیا، جبکہ عدیل ہمدانی نے وہاں کھڑے کھڑے اس کے لیے تالیاں بجائی تھیں۔ ضامن کی شکل پر خفگی آ ٹھہری تھی۔ وہ جلدی سے اگنور کرتا اندرونی گیٹ کی طرف بڑھا تھا۔ ملازم بالکل نہیں تھے، جبکہ سیکیورٹی کو بھی عدیل ہمدانی نے کہاں گم کیا تھا۔ وہ خوش ہوا تھا کیونکہ گھر بالکل خالی تھا۔ ابھی وہ سیڑھیاں چڑھ کر سکون سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا ہی تھا جب اپنی پکار پر اس کے تیزی سے چلتے قدم پیچھے رکے تھے۔ ہے ضامن! ضامن نسوانی آواز پر پیچھے مڑا تھا۔ بلیک پیروں تک آتی نائٹی میں وجیہہ کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا، جبکہ وجیہہ اس کو دیکھ کر پرسکون سی کھڑی تھی، لیکن اس کے بازوؤں میں لڑکی کو دیکھ کر وہ ایک قدم پیچھے ہوئی، جیسے یقین نہ کر پا رہی ہو کہ ضامن کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ ارے مجھے بے ہوش ہونے سے بچاؤ، کوئی تو مجھے آ کے پکڑو، کوئی تو مجھے تھامو، ارے میں گر گئی۔ جب ضامن پیچھے مڑا تو وہ سر پر ہاتھ رکھتی گرنے کی کوشش میں تھی۔ وجیہہ! او گاڈ! ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا تھا۔ ابے یہ تو ہی ہے نا میرا، یہ کہ وہ وہی والا ضامن ہے نا جو کسی کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا تھا، اب وہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سیریس لہجے میں بولی تھی۔ یار ابھی تم دفع ہو جاؤ، تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، وہ کڑ کر بولا تھا۔ ہاں تو چھپ چھپ کے شادیاں رچا لے اور میں تجھے ڈرانے کا بھی حق نہ رکھوں؟ تجھے تمیز کب آئے گی؟ ابھی ابھی آیا ہوں میں، بجائے مجھے کھانا دینے کے، حال پوچھنے کے۔ خیر جاؤ تم، ضامن ناراض ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ادھر آ ذرا۔ وہ ضامن کو بازو سے کھینچتی اس کے بیڈ روم کے دروازے کی طرف لائی تھی اور لاک دروازہ کھولا تھا، اسے اندر لے کر گئی۔ ضامن کے قدم جیسے ہی اندر پڑے وہ چونک گیا تھا، کیونکہ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، جبکہ جلتی ہوئی موم بتیوں سے پورا کمرہ جگہ جگہ سے روشن تھا۔ یہ سب کیا ہے وجیہہ؟ ضامن نے کمرے میں نظر دوڑا کر پوچھا تھا۔ تمہیں لگا کہ تمہارا خیال نہیں ہے مجھے؟ 4 منٹ کے اندر میں نے کینڈل لائٹس سے یہ سجایا ہے تمہارا کمرہ، صرف تمہارے لیے یار۔ وہ مسکرا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی اور ساتھ ہی سوئچ بورڈ پر بٹن پش کر کے کمرہ روشن کر چکی تھی۔ اچھا سین ہے بھائی۔ وہ اصل چونکا تب جب بیڈ پر سرخ چادر بچھی ہوئی تھی، کمبل سلور کلر کا تھا، ٹیبلز پر جگہ جگہ پھول تھے جو شاید وہ گارڈن سے جلدی جلدی توڑ کر لائی تھی۔ اس سے جتنا ہو سکا تھا وہ اپنی طرف سے کر چکی تھی۔ ہاں گولڈن نائٹ نہ سہی تو سلور نائٹ ہی سہی، وہ بے باکی سے بولی تھی۔ مطلب شرم حیا تجھے چھو کے بھی نہیں گزری؟ وہ بیڈ پر حیام کو لٹاتا اس کی طرف دوبارہ مڑا تھا۔ وہ بھی تھک چکا تھا، اب آرام کرنا چاہتا تھا۔ تیرا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وجیہہ دو بدو بولی تھی۔ حد کر رہی ہو یار۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر شوز اتارنے لگا تھا۔ ارے یار گولڈن نائٹ تو تم نے سیلیبریٹ کر لی ہوگی، اب تم اپنے گھر میں پہلی دفعہ اپنے بیڈ روم میں آ رہے ہو تو میرا حق بنتا ہے نا یہ سب کرنے کا، اس لیے یہ سلور نائٹ۔ وہ اپنی ہی لاجک لے کر آئی تھی، جبکہ ضامن کے چہرے کے زاویے الجھے تھے۔ گولڈن نائٹ کیا، ایک گڈ نائٹ بھی نہیں ہوئی۔ وہ خفا سا ہوا تھا۔ کیا اجازت ہو تو تمہاری بیوی کو دیکھ لوں؟ وہ بیڈ پہ سوئی ہوئی حیام کو فوکس کرتے بولی۔ پہلے میرے کپڑے نکالو کبرڈ سے۔ وہ جوتے اتار کر صوفے کی پشت پر سر ڈال کر بولا تھا۔ اب تو تمہاری بیوی ہے، اس سے کروایا کرو یہ سب۔ وجیہہ کو غصہ آیا۔ لیکن میری بیوی ابھی سو رہی ہے، وہ آنکھیں مونتا بولا تھا۔ تب اس نے کبرڈ سے نائٹ سوٹ نکال کر اس کی گود میں پھینکا اور پھر بیڈ کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ارے یہ تو بہت کیوٹ ہے، وہ اس کے سردی سے ٹھنڈے پڑتے چہرے کو غور سے دیکھنے کے بعد ضامن سے بولی تھی۔ بہت، وہ بے ساختہ بولا۔ کتنے پیارے چیکس ہیں، بالکل ریڈ۔ وہ اس کے بھرے بھرے گالوں پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ دور ہٹ جاؤ، تنگ نہیں کرو اسے، اٹھ گئی تو تمہیں پکڑ کر مارے گی۔ وہ آنکھیں کھولتا وجیہہ سے بولا تھا۔ ایک کس کر لوں اس کو؟ وہ ضامن کو دیکھتی پوچھنے لگی۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ کسی لڑکے کو تھوڑی کروں گی یار، اس بلی کو کروں گی۔ میری بیوی کو فضول ناموں سے نہیں پکارو، ان کا نام حیام ہے۔ اسے اس کا حیام کو بلی کہنا برا لگا تھا۔ جا دفعہ دور،
کسی حال میں خوش نہیں ہے جتنے میں نے اور دارم نے تمہارے راز پال کے رکھے ہوئے ہیں نا۔ ابھی آنٹی کے پاس جاؤں گی سیدھا یہاں سے، وہ چڑی تھی۔ اچھا کر لو میں آتا ہوں، باقی بات صبح ہوگی۔ وہ اجازت دیتا ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ اس کے گالوں کو اپنے لبوں سے چھو کر کمفرٹر اس پر اچھی طرح ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ دارم نے جس طرح عدیل حمدانی کو سب بتایا تھا تو وہ اس سے کیسے چھپا سکتا تھا، جبکہ وجیہہ کا بڑا پازیٹیو سا رد عمل تھا۔ وہ خوش تھی۔ وہ ڈریسنگ روم سے چینج کر کے واپس روم میں آیا۔ ٹیبل پر رکھا کھانا دیکھ کر وہ کھانے بیٹھ گیا تھا۔ یہ کھانا بھی وجیہہ نے ہی رکھا تھا۔ وہ ان دونوں کا شروع سے ہی بہت خیال رکھتی تھی۔ چاکلیٹ دودھ کا گلاس لے کر وہ بیڈ کی طرف آیا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ حیام کو اس نے صبح سے کچھ بھی کھاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کا خیال کرتے وہ گلاس اس کی سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ لیٹنے کے بعد اس نے ڈیڈ کو ایک میسیج کیا تھا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اپنے بستر پر اتنے مہینوں بعد لیٹتے ہی نیند اس پر فوراً مہربان ہو گئی۔